السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے سینیٹائزر کے متعلق ایک اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ حضرات اس آڈیو کو پورا سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اہم مسئلے کی جانکاری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل رضوی ایجنسی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر دن آپ کو نئے نئے مسئلے کی جانکاری حاصل ہوتی رہے۔ تو سینیٹائزر کے متعلق جو ہم نے آپ سے کہا، اس کے اہم مسئلے پر آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، کیا سینیٹائزر لگا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج ہر کام میں سینیٹائزر کا استعمال لوگ کرتے ہیں، باہر سے آئے تو، باہر گئے تو، آئے تو اس کے لیے۔ دوسری بات، کیا سینیٹائزر سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ اور تیسری بات، کیا سینیٹائزر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تین اہم معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس مسئلے کو غور سے سنیں گے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں گے تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو۔ تو آپ سماعت فرمائیں، سینیٹائزر لگا کر کھانا کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ سینیٹائزر میں ہوتا کیا ہے۔ تو سینیٹائزر میں الکوہل ملا رہتا ہے، اور جب الکوہل ناپاک ہے اور ناپاک چیز کو اپنے منہ کے اندر لایا جائے یا نکالا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کھانا جب کھائے گا تو الکوہل اس کے ہاتھ میں لگا رہے گا، تو جتنے کھانے کو ہاتھ لگائے گا تمام کھانا ناپاک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے، تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ حرام لقمہ مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے سینیٹائزر لگانے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ آپ غور سے سنیں۔ اگر سینیٹائزر انسان لگا رہا ہے، اگر ہاتھ میں لگا لیا تو ہاتھ ناپاک ہو گیا، اس ہاتھ کو دھلنا ضروری ہے۔ کپڑے پہ لگا تو کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ جہاں جہاں سینیٹائزر جس میں الکوہل شامل ہے، جہاں جہاں لگے گا تو وہ چیز کو ناپاک کر دے گی۔ تو لہٰذا سینیٹائزر سے انسان ہاتھ میں لگایا تو ہاتھ ناپاک، ہاتھ کو دھلنا پڑا۔ چہرے پہ لگایا، چہرہ ناپاک، چہرہ دھلنا پڑا۔ کپڑے پہ لگایا، جسم کے جس بھی اعضاء پر، جس بھی حصے پر لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ بغیر دھوئے وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہے، قرآن نہ چھو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا سینیٹائزر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے سینیٹائزر لگانے سے، کیونکہ اگر وضو بنانے کے بعد اگر وہ اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر میں شامل کیا، اپنے ہاتھ میں سینیٹائزر لگایا وضو کے بعد، تو اب وہ ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، کہ اس میں الکوہل ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ کو دھل لے اچھے سے، پھر وہ نماز پڑھے، کیونکہ سینیٹائزر لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر وضو بنا لیا پھر لگا لیا، تو اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ ناپاکی حالت میں جا رہا ہے، اس کا ہاتھ ناپاک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بچنے چاہیے سینیٹائزر وغیرہ سے۔ تو سینیٹائزر اس وقت مارکیٹ میں دو قسم کے ہیں، ایک میں الکوہل شامل ہے، ایک میں الکوہل شامل نہیں ہے۔ جس میں الکوہل شامل ہے اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اگر لا بھی رہا ہے استعمال میں تو اس کے نقصانات جو میں نے بیان کیا وہ ہے کہ کھانا کھائے گا تو اس سے پہلے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھونا پڑے گا۔ نماز کے لیے اگر وضو کیا یا قرآن کے لیے وضو کیا یا کوئی
اچھے کام کے لیے وضو کیا ہے، اس کے بعد پھر سینیٹائزر استعمال کر رہا ہے، تو ان تمام چیزوں میں اس کو اچھے سے دھلنا لازم ہے۔ اگر نہیں دھلے گا تو وہ ناپاک رہے گا، تو لہٰذا اتنا ہی اعضاء ناپاک رہے گا جتنے میں سینیٹائزر لگا ہوا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے سے متفق ہوں گے، اس مسئلے سے آپ لوگ آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں، لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔